شہر اوج کا ہے کہانی، جلال الدین سرخ پوش کی جوانی، مقدس مقامت کہیں نہ سمانی، وہاں پیار ہی پیار کی امانی۔ خالق نے اپنے محبوب کو اپنی پہچان کے لیے بنایا، خود بے دل تھا دل والا بنایا، خود بے زبان تھا زبان والا بنایا، خود بے جسم تھا جسم والا بنایا، بس اتنا حسین بنایا کہ بننے کے بعد وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا۔ خالق نے اپنی ان دیکھی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھنا شروع کر دیا، بننے والے کو بنانے والے کی نگہِ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی، اس کے مقدس بدن سے پسینہ شروع ہو گیا۔ خالق نے سوچا حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دی۔ جہاں گشت کی روشنی چاہی، دی کی محفل سجائی۔ اوج شریف دنیا کا قدیم ترین شہر ہے، کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے 4000 سال پہلے سے اس خطے پر انسان کے رہنے کے لیے قدرتی طور پر پورا ماحول موجود تھا۔ اوج شریف اسلامی قلعہ بننے سے پہلے کافروں کا دارالحکومت تھا۔ راجہ دیو کی بیٹی اوچا رانی کے نام پر شہر کا نام مشہور تھا۔ حضرت جلال الدین بخاری سرخ پوش کے یہاں آنے سے اس شہر کا نام اوج شریف پڑا۔ جلال الدین سرخ پوش حسنی حسینی سید ہیں، اب 595 میں پیدا ہوئے۔ حکم خداوندی اور اپنے اجداد کا مقدس مشن پورا کرنے کے لیے بخارا سے 641 میں اوج شریف تشریف لائے۔ آپ ہر وقت سرخ ابا اوڑے رکھتے، جس کی وجہ سے اب سرخ پوش مشہور ہوئے۔ صدر دین کا احساس ہے آئی، رجن کا تال میرے روحانی فضائی، شہر اوج ہے پیاروں کا شہر۔ اوج شریف قدیم ترین شہر ہونے کی وجہ سے ہر حکمران کی نگاہ میں تھا۔ سکندر اعظم بھی یہاں سے گزرا۔ اوج شہر کو جو فتح کرتا تو شہر کو آگ لگا کر مسمار کر دیتا، اس لیے کہتے ہیں کہ اوج شریف کو بار بار مرنا اور پیدا ہونا پڑا۔ جلال الدین سرخ پوش بخاری سادات کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ سرخ پوش بخاری ایک وقت میں 36,000 طالب علموں کو اسلامی تعلیمات کا درس دیا کرتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ دنیا بھر میں آپ کی الاولادہ اور شاگردوں نے اسلام کا پرچار کیا اور کثیر تعداد میں لوگوں کو مسلمان کیا۔ سرخ پوش دستار نبوت اور ولایت کے وارث مانے جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے سادات خاندان کا شجرہ نسب آج بھی جلال الدین سرخ پوش کے خاندان سے تصدیق کروایا جاتا ہے۔ ہر گلی میں ملتا ہے نور کا پہر، جہاں قدم قدم پر ہے اثر۔ اس کنواں میں بیٹھ کر حضرت بابا فرید پاک پتن والے نے 40 دن چیلا کاٹا۔ یہ حجرہ 4 یاروں کی چیلاگاہ ہے۔ اس حجرے میں جلال الدین سرخ پوش، حضرت بہاؤ الدین ذکریہ، شہباز قلندر اور بابا فرید نے چیلا کاٹا۔ یہی سے 4 یار مختلف علاقوں میں گئے اور اسلام کو پھیلایا۔ روحانیت کا ہے یہ نگر، جہاں دلوں کو ملتا سکون۔ حضرت جلال الدین الحسین مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید سرخ پوش بخاری کے پوتے تھے۔ اپنے 36 حج پیدل کیے، 2 دفعہ پوری دنیا کی سیر کی، جس کی وجہ سے اب جہاں گشت مشہور ہوئے۔ مقدس تبرکات جو آج بھی خانوادہ جلال الدین سرخ پوش کے پاس موجود ہیں، وہ مدینہ سے جہاں گشت اپنے ساتھ لائے تھے، جس میں خیبر کی غزوہ میں ایک پتھر پر پڑنے والا مولا علی کے قدم کا نقش، چادر تطہیر، کالی کملی، دستار نبوت اور کربلا کے تبرکات شامل ہیں۔ جہانیہ جہاں گشت نے دہلی کی ایک مسجد کی دیوار پر سواری کی اور سانپ کو چابک بنا کر دیوار کو گھوڑے کی طرح دوڑا کر یہاں لے آئے۔ ہر مظہر سے یہ آتی پکار، پیار سے جینا ہے سب کا اقرار۔ حضرت فضل الدین لاڈلا جہانیہ جہاں گشت کے پوتے ہیں۔ آپ کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کا لاڈلا کہا جاتا ہے۔ اپنے بہشتی دروازہ بنوایا اور کہا کہ جو اس سے گزرے گا میں اس کی جنت کے دروازے سے گزرنے کی سفارش کروں گا۔ گنجے روحانی بھرا یہاں، مسجد حاجات، یہ مسجد محمد بن قاسم نے بنوائی۔
یہاں نماز حاجت ادا کرنے سے ہر حاجت براتی ہے۔ اوچ شریف کی پہچان 3 ادھورے مقبرہ جات۔ مائی جیوندی جو سید جہانیہ جہاں گشت کی پوتی ہے، اب وقت کی ولی تھیں اور معجزات اب کی زبان کے ہلنے کے انتظار میں ہوتے۔ 15ویں صدی میں خراسان کے حکمران محمد دلشاد نے مائی جیوندی کا مقبرہ تعمیر کرایا۔ 1526 میں دریا کی طغیانی کی وجہ سے مقبروں کا آدھا حصہ منہدم ہو گیا۔ مقبرہ قدیم فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ ایرانی ٹائلوں کی ایسی کشیدہ کاری کی گئی ہے کہ جس طرح زیورات میں نگینے جڑے ہوئے ہوں۔ سن 2000 میں دنیا کے قدیم اور خوبصورت مقبروں میں اس مقبرے کو نمبر 1 قرار دیا گیا۔ شہر اونچ رکھے سب کو محفوظ اور خوش نصیب کتاب۔ دوسرا مقبرہ جہانیہ جہاں گشت کے استاد باہو الحلیم کا ہے۔ یہ مقبرہ بھی اپنے اندر ایک شاہکار ہے۔ تیسرا مقبرہ باقی 2 مقبرہ جات بنانے والے کاریگر استاد نوریہ کا ہے۔ استاد نوریہ نے ہی دنیا کی یہ نایاب شاہکار تعمیر کیے تھے۔ یونیسکو کی ویب سائٹ ورلڈ ہیریٹیج میں یہ مقبرہ جات شامل ہیں۔ انہی قدیمی مقبرہ جات کی وجہ سے امریکن ایکسپریس کمپنی اوچ شریف کو اولڈ بگ سٹی قرار دیا۔ جد سادات سید جلال الدین بخاری سرخ پوش 695 میں وصال کر گئے۔ جو دربار اٹھاتے ہیں وہی دربار کہلاتے ہیں۔ یہاں آنے کے لیے نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہاں آنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔